قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پراسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ہی نہیں۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک انسپکٹر ہی تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، مگر اس قیدی کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 824 کی 2 دن کے بعد سزا ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام نعمان خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر حال ہی میں اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ میں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد ہونا لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اسی لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ نعمان خان کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، تو وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس سکون سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خواہش اتنی ہی انوکھی اور نرالی ہوگی۔ خیر، نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ہمدردی سے اس سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، نعمان خان تمہاری مرنے سے پہلے آخری خواہش تو پوری ہو ہی گئی ہے، کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم اپنے گھر والوں سے مل لیے ہو، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری ایک آخری خواہش ضرور ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، کیا خواہش ہے تمہاری؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ ہاں ہاں، پوری کریں گے ضرور، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمر کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم کسی تک نہیں پہنچ جاؤ گی۔ یہ بات اس کے بے اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے نعمان خان پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش بتا دو۔ لیکن ایس پی اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے کیسے پیش آ سکتے تھے؟ مگر شاید وہ بھی اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ایس پی صاحب، میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں، مگر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کم بخت تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں ایک موقع ضائع ہو
کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم یہاں ہو۔ یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے اور قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہے یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس تو سب سے زیادہ معمے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تو نہیں ہو، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے۔ اب تم کسی ڈھنگ کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ نعمان خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگی کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ نعمان خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ نعمان خان ولد نعمت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، مگر نعمان خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نعمان خان کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی نہیں آئے گی۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، نعمان خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس اب اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے نعمان خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن کے بعد اسے اس کی جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، پر جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ اس کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اب مجھے نعمان خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے لے کر چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے نعمان خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بھلے میں ایک ہی دن نعمان خان کے ساتھ رہوں، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پورا کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعمان خان کو اس کے جیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا۔ نعمان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے جیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ موت کی پھانسی پر چڑھا دیں، کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نعمان خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نعمان خان کے جیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، میں اس لڑکی کو جیل میں لے گئی،
वहाँ तो बमुश्किल 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने इन दोनों को जेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमईन रही थी। मैं जानती थी कि जेल का दरवाज़ा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि नुमान खान अपनी आखिरी बातें अपनी माशूका से कर ले। मुझे इन दोनों में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना इन पर ध्यान दिया। मुझे मुतमईन करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी है कि जेल पर एक मज़बूत ताला लगा हुआ है और इस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी। तभी मुझे जेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन ही वहाँ पहुँची तो वो लड़की जो कि नुमान खान से निकाह करके यहाँ आई थी और जेल में बैठी हुई थी, इसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं अब नुमान खान के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद नुमान खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी। इसने कहा कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे तो मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी जेल का दरवाज़ा खोला, इस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर नुमान खान को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफ़ान होगा जो मेरा मुंतज़िर होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 826 कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपने ही जेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो नुमान खान को लेकर आए। अब तुम जाकर जेल नंबर 826 में चेक करो कि वो कहाँ है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। माने तो मुझे सांस नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या इसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूँगी। खैर, मैं जल्दी जल्दी 826 वाले जेल में गई। वहाँ तो अंधेरा ही छाया हुआ था। मामूल के मुताबिक मैंने नुमान खान को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक मरियल सा शख्स था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। मैंने जल्दी से जेल को खोला, मगर जब मैंने इसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। इन्होंने भी शख्स की तरफ देखा तो इनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम में इतनी अक्ल नहीं कि तुम्हें इतना तजर्बा हो गया है यहाँ काम का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा। एसपी साहब सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था, इसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर नुमान खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि नुमान खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है, सजा तो इसे ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने नुमान के साथ अच्छा किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात वो वक्त पर साबित करेगा। इस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे इस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब नुमान खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें इसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर इसका निकाह करवाया और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुँचे या फिर नुमान खान को ढूंढें। नुमान खान रात के अंधेरे में कहाँ गया, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज़ा वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे नुमान खान की जगह बैठने
بیٹھنے پر راضی ہو گئی۔ کیسے اس نے نعمان خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا اور کیسے نعمان خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، اور کیسے اس نے یہ سوچ لیا کہ نعمان کے حصے کی پھانسی سے دے دی جائے گی۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر نعمان برا ہوتا تو یہ لڑکی اس سے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اسے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب سی بات بولی کہ میں نعمان بھائی کے بارے میں ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ نعمان بھائی؟ کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیا ہے۔ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں بھائی ہی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اسے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے، نعمان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی، پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بدلوں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی نعمان سے ہو چکی تھی۔ نعمان خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب نعمان کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا نعمان بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی آپی کی منگنی نعمان بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے، مگر گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات نعمان بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ نعمان بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے، میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید امی ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے باہر جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ نعمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے، مجھے ان کو دیکھ کر ہی خون سوکھتا۔ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ۔ تب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف پتہ ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے، ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر نعمان بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر نعمان بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر نعمان بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ نعمان بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نعمان بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تو نہتے تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑیں، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، مگر اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جیسے ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی
رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت نعمان بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ نعمان بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کی صورت میں ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقین کریں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ نعمان بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے۔ مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے نعمان بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روپوش رہے مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہیے۔ نعمان بھائی کی والدہ نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کیس کا ہوگا کیا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ تھی۔ نعمان اسی شخص سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ وہ بڑا پائے کا وکیل تھا۔ بعض اوقات ایک اچھے وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگر وکیل صاحب کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا کہ سزائے موت نہ ہی نعمان خان کے لیے بنتی تھی اور نہ ہی نعمان خان کی کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ کیس یہ چلا، اس کے بعد نعمان خان باعزت بری ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہتا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔